جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنوره. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے ان کو یہ کہا کہ اگر تم کلمہ چھوڑ دو گی، اس دین کو چھوڑ بیٹھو گی جس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس سے انکار کرو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ پھر سزا یہ ہوگی کہ ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی، پھر ایک اونٹ کو ادھر دوڑایا، ایک اونٹ کو ادھر دوڑایا. اب بتاؤ اس جسم کو کیا ہوا؟ اب فرمائے کہ لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بندی اس دین کے اوپر ڈٹی رہی، اس کلمے کے اوپر ڈٹی رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں نے مکہ کی کچھ شریروں کو دیکھا، انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیگ میں بھرا ہوا ہے، دیگ میں بھرا ہوا ہے، تو اس میں پانی بھرا ہوا. اب فرمائے اس میں اس کو ڈالا ہے، تو فرمائے کہ اس کو سمجھاتے بجھاتے پھر اس کے بعد اس کا ہاتھ اٹھاتے وہاں سے، اب یہ یوں ہی گردنوں پر اٹھاتے، تو فرمائے پھر وہ کہتی ہیں اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، تو فرمائے پھر یہی نعرہ لگا دی. تو فرمائے کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس دین کی خاطر قربانیوں کو پیش کیا. ایک صحابی کا واقعہ فرمائے کہ وہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو فرمائے کہ ہجرت کرتے وقت وہ جو ان کی بیوی کے گھر والے تھے تو میکے والے وہ آئے، انہوں نے بچی کو واپس لے لیا، بیٹا بھی واپس لے لیا. اب یہ اکیلے جو ہے نا ہجرت کر کے چلے گئے. اب فرمائے کہ پھر اس کے بعد جب وہ جو صحابی تھا ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی واپس لی ہے تو یہ ان کے پاس گئے، کہا بیٹا ہمیں واپس دے دو، تم اپنی بیٹی کے بارے میں حق رکھتے ہو، اس بیٹی کو لے جاؤ، لیکن بیٹا ہم واپس نہیں دیں گے، بیٹا ہم لے جائیں گے. اب باپ مدینے میں، بیٹا دادے کے پاس، اور بیوی جو ہے فرمائیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس. اب ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ تینوں تین جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اب فرمائیں کہ اس ماں کا لخت جگر اس سے چھین لیا گیا، اس کا شوہر اس سے چلا گیا. اب فرمائیں کہ یہ کئی برس تک یہ روتی رہی. اب فرمائیں کہ دن کو جاتی تھی ایک ٹیلے کے اوپر جا کر وہاں رویا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی. پھر اس کے بعد اس کے چاچا زاد بھائی کو ترس آیا، اس نے کہا کہ بھائی ظالموں، اس بیچاری نے کیا گناہ کیا، اس کو جانے دو اپنے شوہر کے پاس. چنانچہ ان کے اوپر کچھ اثر ہوا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ اپنے یہاں سسرال والوں کے پاس گئی، وہاں سے اپنے بیٹے کو اٹھایا. اب یہاں سے اکیلے یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اور ان جنگلوں بیابانوں کے اندر سے گزرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے دن کا راستہ خود اکیلے طے کر کے یہ اپنے شوہر کے پاس پہنچے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے اس دین کے خاطر قربانیاں دی، تو پھر جا کر یہ دین ہم تک پہنچا. آج اس دین کی ذمہ داری کے اندر ہم ہیں. آج ہم اس گراؤنڈ کے اندر ہماری ٹیم اتری ہے. اب یہ کیا اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو پرفارمنس دکھاتے ہیں، کتنے چوکے اور چھکے لگتے ہیں، کیا یہ کر کے دکھاتے ہیں. اب فرمائیں اسی میدان کے اندر صحابہ بھی اترے تھے، اسی میدان کے اندر آج ہم بھی اترے ہوئے ہیں. اب فرمائیں اس میدان کو صحابہ نے کیسے اپنے خون سے سینچا تھا، آج ہم نے اس میدان کو گندگی سے بھر دیا. آج ہم عیاشی کے اندر آ گئے، آج ہم دنیا پرستی کے اندر آ گئے، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دین کا نشان رہا ہے، حقیقت اندر سے نکل چکی ہے. حقیقت اندر سے روح جو ہوتی ہے نا روح، اب فرمائے خالی ڈھانچہ ہے. ہاں ابھی اس گن آزان ہز آواز چھن بوزن ہم سپیر نا کن تھس جائے پہ گزو اور چ آزان تھی یور چی تو کہ بھائی کیا منظر ہے، اللہ اکبر. لیکن مسجدن اندر چ میں نے گاسن گھری مسجدیں اندر سے خالی. اللہ اکبر. کبھی تو بس ایک وہ اذان دینے والا لوگوں ڈراؤنا کھوتے ذرا بس وہی. اللہ معاف کرے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس وقت قربانی کی ضرورت ہے.
اس وقت ہم اپنی قربانیاں پیش کریں, ہے نا, اسی اعتبار سے جو ہے الحمدللہ جماعتوں کی چلت پھرت ہوتی ہے, ایک بستی سے دوسری بستی, دوسری بستی سے تیسری بستی. تو ایک بستی سے نکل کر جب دوسری بستی کے اندر آتے تو فرمائے وہاں جب محنت ہوتی ہے, باہر والے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں, جو ہے نا بستی والے مل کر جب یہ محنت ہوتی ہے تو فرمائے کہ پھر اس کے بعد ایک فضا قائم ہوتی ہے, ایک فضا قائم ہوتی ہے. اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے ملکوں کے کن کن علاقوں کے اندر جا کر اللہ نے ایسی فضائیں قائم کی.